تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے معاملات. معاملات کا مطلب یہ دو قسم کے ہیں. ایک معاملہ ہے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ معاملات، جیسے نکاح ہے. نکاح ایک معاملہ ہے، اس کے نتیجے میں ایک تعلق قائم ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلق ہے اور اپنے سسرال سے تعلق ہے، اپنے میکے سے تعلق ہے. یہ تعلقات بھی معاملات کے باب میں ہیں. اس میں حقوق ہیں، فرائض ہیں، کیسے ادا ہو رہے ہیں، کتنے چھوٹ رہے ہیں، کتنی صلہ رحمی ہو رہی ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، ان کی خیر خبر ہے، صلہ رحمی ہے. اور ایک ہے مالی معاملات. مالی معاملات کا مطلب ہے کہ اپنی کمائیاں اور اپنے خرچ، کیا کمائیاں شریعت کے مطابق ہیں اور جس ذریعے سے بھی ہے، اور کیا خرچ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، آمدن حلال ہے یا حرام ہے، اور خرچ جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ معاملات کے اندر تیسری چیز ہے جو سوچنے کی. اس کے بعد چوتھی چیز ہے معاشرت. معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہے. ایک تو ذاتی زندگی ہوتی ہے، ایک کہ جس معاشرے میں افراد کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، ہماری شادیاں کیسے ہیں، ہماری غمیاں کیسے ہیں، ہمارے میل جول کیسے ہیں، طور طریقے کیسے ہیں، تہذیب تمدن کیسی ہے، بود و باش کیسی ہے، کلچر کیا ہے ہمارا. یہ معاشرت اسلام کا ایک باقاعدہ شعبہ اور جز ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں. اور پانچویں چیز جو ہے وہ اخلاق ہے. اخلاق کا مطلب بالکل وہ نہیں ہوتا جتنا ہم اردو میں سمجھتے ہیں. اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ سچا کتنا ہے، یہ بندہ امانت دار کتنا ہے، یہ بندہ صبر کرنے والا کتنا ہے، شکر کرنے والا کتنا ہے، سخاوت کتنی ہے، حوصلہ کتنا ہے، عدل کتنا ہے، ایثار کتنا ہے. یہ اخلاق ہوتے ہیں سارے ملا جلا کر جو حسن ہے اسلام کا اور مسلمان کا. دنیا میں اگر مسلمانوں سے انسانیت کو کوئی خیر پہنچی تھی تو وہ ان اوصاف کی بنیاد پر پہنچی تھی. لوگوں نے ایسا عدل نہیں دیکھا تھا، ایسا انصاف نہیں دیکھا تھا، ایسی خیر خواہی نہیں دیکھی تھی، ایسی سچائی نہیں دیکھی تھی، ایسا عدل نہیں دیکھا تھا، یا ایسا صبر نہیں دیکھا تھا، ایسا شکر نہیں دیکھا تھا. ان چیزوں کو دیکھ کر مسلمانوں میں لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور کتنے ان کے اونچے پیمانے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی نقصان کو یا دنیا کے کسی فائدے گھاٹے کو دیکھے بغیر یہ کچھ اور پیمانوں پر اپنا یقین رکھتے ہیں اور اپنا اعتماد رکھتے ہیں. اس چیز نے دنیا کو مسلمانوں کی طرف راغب کیا تھا ابتدائی صدیوں کے اندر. اس کو اخلاق کہتے ہیں. اب یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. سب سے پہلی چیز ہے ایمانیات اور اعتقادات، دوسری چیز ہے عبادات، تیسری چیز ہے معاملات، دونوں قسم کے، مالی معاملے بھی اور سوشل کانٹریکٹس بھی، اور چوتھی چیز ہے معاشرت یعنی اجتماعی رہن سہن، اور پانچویں چیز ہے اخلاق. ان 5 چیزوں پر اسلام کا ڈھانچہ کھڑا ہوا. اب اس میں ہم کبھی ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم ایک سوال نامہ مرتب کریں ان 5 چیزوں سے اپنے بارے میں، اور اپنے آپ کو نمبر دیں کہ اعتقاد کے اندر میرے نمبر کتنے ہیں، عبادات میں نماز کیسی ہے، روزہ کیسا ہے، حج کیسا ہے، زکوٰۃ کیسی ہے، معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، مالی معاملات کیسے ہیں، آمدن میں حلال کتنا ہے، حرام کتنا ہے، شک والا کتنا ہے، یقینی حلال کتنا ہے، خرچ میں جائز خرچ کتنا ہے، اسراف کون سا ہے، نمود و نمائش کون سی ہے، تبذیر کون سی ہے، دکھلاوا کون سا ہے، غلط خرچ کون سا ہے. معاشرت میں دیکھیں کہ میرے خاندان کی شادیاں کیسی ہیں، غم کیسے ہیں، رہن سہن کیسا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، اور باقی لین دین کیسا ہے. اور پھر اخلاق کے اندر نمبر لگائیں کہ میں کتنے فیصد سچا ہوں، کتنے فیصد امانت دار ہوں، کتنا صبر ہے، کتنا شکر ہے، کتنی سخاوت ہے، کتنا عدل ہے، کتنا ایثار ہے. یہ اگر ہم اپنے آپ کو خود اپنی نمبرنگ کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ ہم 100% میں سے کتنے مسلمان ہیں، کتنے فیصد مسلمان، 10% ہیں، 20% ہیں، 25% ہیں، کیا تناسب ہے ہمارا. یہ حساب ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے بارے میں نہیں کیا، اور شیطان نے ہمیں اپنی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیا. آپ دیکھیں کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے پر تبصرے کرتے ہیں. اللہ جل شانہ کو دوسرے پر تبصرہ اس قدر ناگوار ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کو غیبت کہا گیا ہے، اور اس غیبت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تو بدکاری سے بھی زیادہ سخت بڑا جرم ہے. الغیبت اشد من الزنا.
اور ہم لوگوں کا صبح و شام کا محبوب مشغلہ ہے. ہماری مجالس کا سب سے زبردست قسم کا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اس کا مرچ مسالہ ہے، اس کے بغیر مجلس ہماری نہیں جمتی ہے. اگر ہم ایسا کریں، اپنی ذات کے اہداف مقرر کریں اور ان 5 شعبوں کے اندر مقرر کریں. ایک اپنا اس وقت موجودہ حالت کا ایک سنیپ شاٹ لے لیں، بیٹھ کر لکھیں، باقاعدہ اپنے آپ کو خود عدل اور انصاف کے ساتھ نمبر دیں کہ میں ایمانیات میں اپنے آپ کو اتنے نمبر دیتا ہوں. پہلے ہم ایمانیات کو سمجھ لیں کہ کیا ہے اس کے اندر، کیا کیا چیزیں داخل ہیں. پھر اپنی عبادات پہ غور کریں اور اپنی عبادات کی گریڈنگ کریں، کس گریڈ کی عبادت ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد اپنے معاملات کو، اور پھر اپنی معاشرت کو، اور پھر اپنے اخلاق کو. ان 5 چیزوں کو دے کر سمجھ لیں کہ میں اس وقت یہاں پر کھڑا ہوا ہوں. یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی انسان کو کہ اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں. اپنی تشخیص، ڈائگنوز کرنا اپنے اصل مسئلے کو کہ میں یہاں کھڑا ہوں. ہم بعض اوقات خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں. اپنے بارے میں ہم ہمیشہ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں ہمیشہ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ہم ہر قسم کی رعایت دیتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں ہم کبھی اچھے گمان کے اوپر آمادہ نہیں ہوتے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو جو یہ 2 آنکھیں دی گئی ہیں، اس میں سے ایک آنکھ اپنے عیب دیکھنے کے لیے دی گئی ہے اور دوسری آنکھ دوسرے کی خوبیاں دیکھنے کے لیے دی گئی ہے. کہ ایک آنکھ سے دوسرے میں تو تم نے خوبیاں ڈھونڈنی ہیں اور اپنے اندر عیب تلاش کرنے ہیں. ہم الٹا کام کرتے ہیں، اپنی خوبیاں ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں. آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ آپ مجلس لگے گی تو اپنی تعریفیں کرتے ہیں. میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میرے اندر یہ چیز ہے، میرے اندر یہ اچھائی ہے، میرے اندر یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے. اپنی اچھائیوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیں گے اور دوسرے کی برائیاں اس کے اندر ہمیں وہ باتیں اس کے بارے میں پتہ ہوتی ہیں کہ اس بیچارے کو اپنے بارے میں خود بھی نہیں پتہ ہوتی.